وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نعمۃ اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ معاہدہ جو تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو، معاہدے جو بھی کرتے ہو ان کو پورا کرو۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ چاہے منہ سے جو بھی اقرار کرتے رہو، جو تمہارا اقرار کرتے ہوئے تمہارے دلوں کے اندر ہے، یا جو تمہاری نیتیں ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ مادے جو ہیں ان کو تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، نعمت جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے علیکم، تم پر۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم، دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے۔ واو، سا اور کاف کینچی والا 34 کلمات قرآن میں اس روٹ ورڈ سے ہیں۔ سمینا، سماعت سے ہے سین میم عین، 185 کلمات آتے ہیں قرآن میں۔ اطعنا، اطاعت سے ہے توئیں واو اور عین، 129 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ڈرو اللہ سے کہ اللہ تمہارے سینوں کے اندر، صدر کہتے ہیں سینے کو، الصدور صاد دال را، 46 کلمات آئے ہیں۔ صدر جو ہے سینے کے لیے آتا ہے، جیسے میں دعا بھی مانگتا ہوں، بہت سارے لوگ مانگتے ہیں جو سورہ طٰہٰ میں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے کوٹ کی ہے، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ سینہ کھل جائے گا اسلام کے لیے، اور جس کا دل اللہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ اکبر، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے طور پر جتنی کر سکتے ہیں، اور سارا کچھ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ چاہتے تو یہی ہے کہ ہر شخص آئے، اور آنا ہر شخص نے اپنی کوشش کے مطابق ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے دین کے لیے، ہمارے ہدایت کے لیے کوشش کریں گے تو ہم اسے ہدایت کا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ تو جب سینہ کھل جائے اسلام کے لیے، اللہ اکبر، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور زیادہ جھک جائیں، اور زیادہ اللہ کی فرما برداری کریں، اور زیادہ سمیعنا وَاطَعْنَا، جو اس پر قائم رہیں کہ اللہ سن لیا اور آپ اطاعت کریں گے جو سن لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ بلفظ پھر۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی ہیں ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور جو تم عہد کیے ہیں، پکے کیے ہیں عہد، ان کو پورا کرو۔ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر جو ہے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا سنا تھا، کیا کہا تھا قرآن میں، ہم کیا سنتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جب شروع ہوتی ہے نا، جب ہم اللہ سے روز مانگتے ہیں نماز میں، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں جتنی بھی رکعات ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سب میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ سے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے۔ اب تم نے مانگا ہے تو اللہ نے سنو پھر اللہ کی بات اور اطاعت کرو، کہ یہ ہے جو ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے۔ تو ہدایت مانگیے نا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو سنو اللہ کی بات۔ سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ورسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول چاہتے ہیں کہ تم آؤ، اس کا رسول چاہتے ہیں کہ تم آؤ
اس کی طرف جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر صحیح طرح ایمان لے کے رہو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ نے تم سے پکا میثاق، پکا عہد لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 8 ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جو گواہ بن کر، انصاف کے علم بردار بن کر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو تمہیں کسی دشمن قوم کی، اللہ اکبر، کی ہوئی زیادتی اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل پھر بھی کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل چاہے کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بات جو بھی ہوگی عدل سے کی جائے گی۔ اعدلوا، اللہ اکبر، هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو، یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب تر ہے۔ اقرب، سب سے زیادہ قریب تر۔ یہ آیت ہماری عدالتوں کے بعد لکھی ہوتی ہے، اور کتنا عدل ہو رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جن کو کوئی معاملہ پیش ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تم جو بھی اعمال کرتے ہو ان سے خوب باخبر ہے۔ روٹ ورڈ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، کانا کونا ہو جانا، قوامین، قوامین قوم سے ہے، کاف جو ہے کینچی والا، واو میم قیام کرنا، کھڑے ہو جانا۔ 660 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ شہداء، شہداء جو ہے شاہد ہونا، گواہ ہونا، شہادت دینا، اسی میں آ جاتا ہے۔ 160 کلمات قرآن میں آتے ہیں، شین ہا دال ہا۔ بالقسط، قسط جو ہے کاف کینچی والا، سین اور توئیں۔ 25 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ قسط جو ہوتا ہے انصاف، پورا پورا۔ قسط کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو برابر کر دینا، یعنی پورا پورا انصاف کر دینا۔ ولا یجرمنکم، یجرمنا جو ہے جیم را میم جرامہ جو کہتے ہیں، یعنی روکنا یا اکسانا یا ابارنا، اس کے لیے آتا ہے 66 کلمہ۔ نہ تمہیں اکسائے، نہ تمہیں ابارے اس چیز پر۔ شنآنو، شنآنو جو شین نون اور حمزہ 3 کلمات آئے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ کوثر میں کہ آپ کا دشمن قوم۔ شنآنو قومن، قومن جو ہے آگے آیا ہے کہ قومن ایسی قوم جس سے تمہاری دشمنی ہو، تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرو، بلکہ اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقویٰ، بہت زیادہ قریب تر ہے اللہ کے ہاں تقوی کے لحاظ سے۔ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کن سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں، جو بھی، چاہے وہ کوئی مسلمان نہ بھی ہو تب بھی، ایسی دشمن قوم ہو تب بھی عدل کیا جائے گا۔ واتقوا اللہ، ہاں، تقوی اختیار کرو۔ کسی بھی ذمی کو قتل کرنا، اللہ اکبر، بہت بڑا قتل ہے۔ کسی کو شخص کو بغیر انصاف کیے خود ہی اپنے ہاتھ پہ انصاف لے لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ جو بھی ہمارے ملک میں کبھی ہوا، اگر کسی سری لنکن کو مارا گیا اور بغیر تحقیق کے مار دیا گیا، اور سب نے اس میں شامل جتنے بھی لوگ ہوئے، تو بہت بڑا قتل میں سب شامل ہو گئے۔ تو سمجھیں ان باتوں کو خدا کے واسطے، تاکہ ہم اسلام کو بدنام نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام ہے، اسلام تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پڑھیں اپنی آنکھوں سے، جو پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یہ اسلام تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے یقین آئے گا لوگوں کو یہ سچا دین ہے جب تک وہ ہمیں جب دیکھتے ہیں تو ان کو کبھی بھی نہیں۔ آج جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، یقین جانیں سب کے سب وہ لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہی تو ہے، یہی تو بینات ہے، یہی تو وہ نور ہے، یہی تو وہ ہدایت ہے جس سے دنیا صحیح ہو سکتی ہے۔ جو بھی عقل مند ہے، جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جیسے بورس پکی ہے، اسی طرح بہت سارے لوگ جن کے نام آتے ہیں بہت بہت بڑے جو ہے لوگ، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی حقانیت کو جانتے ہیں تو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ کتاب، اللہ اکبر، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو کوئی ہو نہیں سکتا، سمجھنے کے بعد کوئی ایسی بات کرے جو اسلام کے خلاف ہو، مگر وہی جو عمل نہ کرتا ہو، صرف اس کو زبانی پڑھ کر سمجھے کہ بس میں مسلمان ہوں، اب جو مرضی کرتا پھروں۔ تو اعدلوا، یہاں کہا گیا انصاف کرو، ہاں، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو پھر بھی انصاف ہوگا۔ ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ جان لو کہ تم جو مرضی کرتے پھر لوگوں کو تو سیٹسفائی کر دو گے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس لیے کر رہے ہو۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط،
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو کھڑے ہو جو انصاف کے علم بردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر، ولو علی انفسکم آوِل والدین والاقربین، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین کے خلاف جائے یا تمہارے گھر والوں کے عزیز و اقارب کے خلاف جائے، یکن غنیًا او فقیراً، چاہے کوئی غنی ہو یا فقیر، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تم یہ نہیں کہو گے چلو یہ غریب آدمی ہے چلو اس کو تھوڑی فیور دے دی جائے، یا امیر ہے اس کو فیور دی جائے، اللہ زیادہ ان کے قریب ہے، تم انصاف کرو۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، اور تمہیں تمہاری خواہش نفس اس چیز سے نہ روکے کہ تم انصاف نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا او تُوْرِضُوا، اور اگر تم بات کو گما پھرا کرو یا اعراض کرنے کی کوشش کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، وہاں بھی کہا گیا کہ اللہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو خوب ان سے باخبر ہے۔ اصل بات ہے کہ ہمیں انصاف کا کہا گیا ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، جس ملکوں میں جن ملکوں میں انصاف ہے، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی نا تو ڈیفینیٹلی انگلینڈ کا بہت برا حال تھا، جرمنی جو ہے اس نے پورا یورپ تقریباً فتح کر لیا تھا۔ اب جو چرچل نے اپنی عدالتوں سے پوچھا کہ کیا عدالتیں آج بھی انصاف کر رہی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ لندن جو انگلینڈ ہے وہ تباہ ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا جی عدالتیں تو انصاف کر رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ پھر انگلینڈ تباہ نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کتنا عدل ہے ہماری عدالتوں میں، اس پر ہم سب غور کریں۔ جو شخص فیصلہ جو کرتا ہے اگر تو وہ پوری اپنی کوشش اور پوری جو اس کے سامنے حقائق ہے اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے 2 کریڈٹ ہے، اور اگر پھر بشر ہے انسان جو اور وہ جتنا اس کے سامنے حقائق ہے تو پھر اگر وہ غلط فیصلہ بھی کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ عادل حکمران، عادل انصاف کرنے والے جو ہوں گے وہ اللہ کے دائیں طرف ممبروں پر بیٹھے ہوں گے کل قیامت والے دن، اتنا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن جو جانتا ہو کہ جو میں کیس لے رہا ہوں، چاہے وکیل ہو چاہے جج جو فیصلہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہو کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس پر بڑی پکڑ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں انصاف عام ہوگا، آج اگر انصاف ہمارے یہاں ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بہت ساری قومیں جو آج دنیا میں ترقی کر رہی ہیں وہ صرف عدل کی وجہ سے کہ ان کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری عدالتیں انصاف کرے، اور حق ہے یہ کہ انصاف ملے، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے اور قصاص بھی ملنا چاہیے، اور جو اس کا حق ہے اس کو لازم ملنا چاہیے، یہ سب کا حق ہے۔ دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ بے حیا قومیں تو تباہ اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی بے انصاف قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں اور انصاف نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنا جو حال ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آج۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9 لیتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ وعدہ کیا ہے اللہ نے کن سے؟ ایمان والوں سے جو حالی ایمان، جہاں بھی ایمان آئے گا وہاں اعمال صالح ضرور آئیں گے۔ بلکہ سورہ والعصر میں تو 4 کنڈیشن اللہ نے بتائی ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ۔ کون زمانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان جو دنیا میں ہے خسارے میں ہے۔ اب کیسے بچائے گا اپنے آپ کو خسارے سے؟ کیسے نکلے گا اس خسارے سے؟ ایک ایسی کشتی کے سوار ہو گئے ہم دنیا میں آ کے جو ڈوبنی ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلے ایمان، وعملوا الصالحات، پھر اعمال صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر کیا کرنا ہے؟ آپس میں حق بات کو وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو نیک اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات پہنچانی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو جما کر رکھنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے اس کام کرتے ہوئے، جتنی بھی تکلیف آئے جتنی بھی باتیں سننی پڑے اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ بہرحال یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے، کون؟ جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالح کریں گے، لہم مغفرۃ، اللہ ان کے لیے مغفرت، ان کے گناہوں کو ڈانپ دے گا، واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 10۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سورہ 3 میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تین کی، زیتون کی اور مکہ کے شہر کی، سارے قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان کو اللہ نے سب سے بہتر مخلوق بنایا، پھر وہ گرنے میں آتا ہے تو جانوروں سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت، آیت نمبر 10 لے لیتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 10 ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے اللہ کی اور اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم،
میں بار بار کہتا ہوں جب کفر کا لفظ آتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھے کرے، کفر چھپانا بھی ہے، کفر ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، کفر اللہ کو مان کر نہ ماننے کے لیے، جو اللہ کی نہ مانے جائے اس کے لیے بھی انکار کے لیے آتا ہے۔ تو کہاں کھڑے ہیں اپنے اپنے درجے تو ہم سب کو خود سیٹل کرنے کے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننی بھی ہے، یہی ایمان ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے اور جھٹلاتے ہیں بھی آیاتی نا، اللہ کی باتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں کہ نہیں مانتے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں۔ والذین کذبوا کاف جو کتاب والا ہے، زال اور با، 282 کلمات آتے ہیں قرآن میں، جھوٹ بولنا جھٹلانا دونوں کے لیے آتا ہے۔ کذاب جو ہے جھوٹے کے لیے آتا ہے۔ الجحیم جو ہے جیم حامیم، جہیم جہنم کا ایک درجہ ہے، اس کے لیے آتا ہے، یا جہنم کے لیے بھی، جہنم کو بھی جہیم کہا جاتا ہے۔ 26 کلمات قرآن میں آتے ہیں اس روٹ ورڈ سے۔ والذین کفروا وکذبوا، میں دوبارہ آیت کو ترجمہ کر لیتا ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کی روش پر جمے رہے اور جنہوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا، اللہ فرمانے ہمارے آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں۔ اگلی آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب اللہ نے تمہیں اللہ پر روک دیا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم، تو تم پر ایک دفعہ ہاتھ ڈالے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روٹ ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمہ جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ ہمہ جب ارادہ کیا۔ ہمہ جو ہے ارادے سے ہے، ہا میم میم 9 کلمات آتے ہیں۔ کیا ارادہ کیا کہ تم پر یک بار کی ٹوٹ پڑے، یبسطوا تم پر ہاتھ ڈالے، بسطہ سے ہے باس سین اور توئے، 25 کلمات آتے ہیں۔ ایدیہم اپنے ہاتھ تم پر دست درازی کرے، یعنی تم پر حملہ کر دے۔ یا دال اور یا 120 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ وکفا، کفا جو ہے، کف جو ہے ہتھیلی کو کہتے ہیں روک دینا، اللہ نے تمہیں ان کو روک دیا، ان کو ایسا کوئی مسائل ڈال دیا تاکہ وہ تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اللہ مومنوں کا ساتھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جب غزوہ احد کا ہم نے پیچھے پڑھا سورہ آل عمران میں، اور جب بہت بڑا نقصان ہوا، مسلمانوں کا 70 لوگ شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تو انہوں نے سوچا ایک دفعہ کہ پلٹ کر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ابھی تو واپس جا رہے تھے، تو پھر سوچا کہ ابھی تو موقع ہے، ابھی تو مدینے میں یک بار کے ٹوٹ پڑیں گے، ابھی تو مسلمان زخمی ہیں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور اتنی شہادتیں ہوئی ہیں تو وہ دفاع نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ نے روک دیا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا آپ نے، اور کیا صحابہ کے، جو چاہے ابو بکر صدیق ہوں، جتنے بھی صدیق، سب نے کہا کہ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ جائے گا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ابھی بھی تازہ دم ہیں، پیچھا کرنے آئے ہیں، تو اللہ نے پھر، اللہ اکبر، پھر ان کو روک دیا اور پھر وہ واپس مڑ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اصل بات ہے کہ ہمیں جو غمگین ہوئے ہیں، جو سست پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، ان کو دور کر لیں۔ ہم ہی غالب رہیں گے اگر ہم ایمان کو ثابت کر دیں کہ واقعی ہم وہ ایمان رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، اور جس کے بعد جو چاہتے ہیں اللہ کہ ہمارا ایسا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مومن تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایسا ایمان لے کر آتے ہیں۔ آیت کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، کہ یاد کرو جب ایک ایمان والا اس نعمت کو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ تم پر ہاتھ ڈال دے، یعنی تم پر حملہ کریں، فکف ایدیہم عنکم تو اللہ نے ان کو روک دیا، اللہ اکبر، تم سے۔ واتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک دفعہ نجد میں غزوے کے لیے گئے، پھر جب واپس آئے تو کیلولے کے لیے ایک وادی میں آرام کر رہے تھے۔ حدیث کا نمبر ہے 4135، صحیح بخاری۔ آپ ببول کے دفتر کے نیچے سائے میں لیٹ گئے اور آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی۔ صحابہ بھی جہاں جہاں جس کا جی چاہا لیٹ کے تھکے ہوئے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو سائے میں لیٹ کے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑی دیر سوئے تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا، ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے، جب میری آنکھ لگی تو اس نے میری تلوار کھینچ لی
اور مجھے کہنے لگا، آنکھ کھلی تو ننگی تلوار کے ساتھ میرے اوپر کھڑا تھا، اور مجھے کہتا ہے آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ اس نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی تو اتنی دہشت طاری ہو گئی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا اللہ، تو اس کی تلوار جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، معاف کر دیا کہ چلے جاؤ، تمہیں میں کوئی سزا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 12 ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے یقیناً عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نقیبہ، اور ہم نے ان کے 12 قبیلے بنا دیے، نقیبہ 12 سردار مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور جتنے بھی میرے رسول آئیں گے ان کا بارے ایمان لاؤ گے، اور ان کی تقویت کرو گے، ان کی مدد کرو گے، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، بہترین قرضہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے ضرور دور کروں گا تمہاری برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جن کے دامنوں میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ، اور پھر جس نے نہ ماننا میری بات کو، کفر کیا، انکار کیا، ذالکا منکم، تم میں سے جس نے بھی انکار کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور نکل گیا، اس نے سیدھا راستہ کھو دیا۔ روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ باسنا جو ہے، بیست جو ہے، با عین سا، 67 کلمات قرآن میں آتا ہے۔ کسی کو مبوس کرنا، کسی کو کسی چیز پر کسی کی طرف بھیجنا۔ اسنئی جو ہے اشارہ جو ہے 12 کے لیے آتا ہے، اسنئی تسنیہ سے ہے، اشارہ جو ہے عین شین را 10 کے لیے آتا ہے، 27 کلمات قرآن میں ہے۔ نقیب جو ہے یہ منتظم سردار، قبیلوں کے لیے بھی کبھی کبھی آتا ہے، 12 سردار مقرر کر دیے۔ نون کاف با 3 کلمات آتے ہیں۔ قال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور جو میرا رسول آئے گا اس پر ایمان لاؤ گے، اور ان کی تم کیا کرو گے؟ مدد کرو گے، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضاً حسنا، اور اللہ کو بہترین قرض یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اللہ اس کو قرض کہتے ہیں، دیا بھی اللہ نے ہے، پھر اللہ کتنے مہربان ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اللہ کو قرض حسنا دو۔ اللہ اکبر۔ قرض حسنا وہ ہے جس کا بدلہ، اللہ اکبر، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلمہ استعمال کیا ہے، یقین جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو قرض حسنا دیا اور پھر وہ واپس نہیں کر رہا، تو جب تک وہ قرض اس کے پاس ہے، اللہ روز اس کو اس قرض کا ثواب دیتے رہے گا، اتنی رقم کا ثواب دیتے رہیں گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ عین زارا، کسی کی تقویت کرنا، کسی کو تقویت پہنچانا، کسی کی مدد کرنا، اس کے لیے آتا ہے۔ اکفرن کفرہ سے ہے، یعنی دور کر دے گا، کفرہ چھپا دینا، دور کر دینا، 525 کلمات آتے ہیں۔ سیئاتکم سین واو اور حمزہ 167 کلمات آتے ہیں، تو تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ سو جو ہے برائی کے لیے آتا ہے۔ ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے ساتھ دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذالک، اور جو بھی اس کے بعد انکار کرے گا، نہیں مانے گا اللہ کی، اللہ سے کفر کرے گا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ راستے سے بہت دور نکل گیا، سیدھے راستے سے۔ ضلع جو ہے ذوات لام زلال سے ہے، 191 کلمات آتے ہیں۔ کھو جانا، بھول جانا یا راستہ بھٹک جانا۔ سواء السبیل یعنی سیدھے راستے سے، سوا جو ہے سیدھی کے لیے آتا ہے، سین واو یا 83 کلمات آتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو بھی مکمل کر لیتے ہیں تھوڑی سی بات کر کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، پانی منگا تھا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اللہ نے کہا تھا پھر مارو پتھر پر یہ اپنا عصا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو کیا ہوا؟ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو 12 کے 12 قبیلے انہوں نے اپنے سردار بھی مقرر کر دیے، اور ہر ایک نے جان لیا کہ ان کے پینے کا کاٹ کون سا ہے، ان کا کون سا چشمہ ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے وہاں بھی کہا تھا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرنا۔ اللہ اکبر۔ فساد جو ہے وہ سکون کا اور جو امن کا جو ہے وہ دشمن ہے۔
تو زمین پر فساد نہ کرنا۔ ان کے 12 قبیلے ہوئے، اور بھی اللہ نے ان سے جو اللہ نے ان سے عہد لیے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم اس آیت نمبر 13 پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا